अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है डॉक्टर इसार अहमद सर का। वीडियो का टॉपिक है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है। तो ये वीडियो का पार्ट 3 है और ये वीडियो मैंने लिया है जिस चैनल से, उस चैनल का नाम है इस्लाम जिंदाबाद। आप जाकर उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो का ओरिजिनल वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वहां से चेकआउट करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो डॉक्टर इसार अहमद सर और ये मेहदी अलैहिस्सलाम का क्या रिश्ता है पाकिस्तान से। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। इसके बाद नाम आता है पाकिस्तान का। ये है मेरी और आपकी दास्तान, और ये है सबब जिसकी वजह से कि मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूं। असल में तो किस लिए, महज एक इल्मी इस्तिफादा, महज अपनी बात आरा को जाहिर करने का शौक नहीं, बल्कि यह कि अपनी जिम्मेदारी हम पहचाने कि हम किस मकाम पर खड़े हैं। देखिए, इस पाकिस्तान के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था अपने तराना मिल्ली में, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और मुझे बताया गया कि सुनन अबी दाऊद में ये रिवायत मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया कि हिंदुस्तान की तरफ से मुझे ठंडी हवा आती, अगरचे मुझे वो हदीस अभी नहीं मिली है, लेकिन हिज़्बुत तहरीर का एक कार्ड मुझे मिला था, तो उसमें इस हदीस का और उसमें इब्ने दाऊद अबू दाऊद का रिवायत का हवाला मौजूद था। लेकिन मैं जो चीज आपको बता चुका हूं वो ये कि अल्फ सानी का पूरा तजदीदी कारनामा इस हिंदुस्तान की सरजमीन में हुआ। मुजद्दिद अल्फ सानी, शेख अहमद सरंदी, शाह वलीउल्लाह देहलवी, सैयद अहमद बरेलवी, वो तो हमारे पाकिस्तान में आकर जो है उनका खून जज्ब हुआ अर्ज़ पाकिस्तान में। फिर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन। तहरीक खिलाफत चली तो सिर्फ हिंदुस्तान में चली और कहीं नहीं चली। आजादी की तहरीक चली पूरी दुनिया में, वो नेशनलिज्म की बुनियाद पर चली, मले नेशनलिज्म, अरब नेशनलिज्म, टर्क नेशनलिज्म। हमारे यहां चली तो इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर पाकिस्तान कायम हुआ मोजज़े के तौर पर, बल्कि नाजिल हुआ है लैलतुल कद्र में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। जैसे कुरान नाजिल हुआ लैलतुल कद्र में, ये पाकिस्तान भी नाजिल हुआ लैलतुल कद्र में। इसका बरकरार रहना अभी तक मौजज़ा है। हिंदू ये समझता था, कांग्रेस समझते थे कि झटपट खत्म हो जाएगा। फिर यह कि इसका करारदाद मकासद का पास हो जाना, मजीद भी और इजाफी दफात दस्तूर में आ जाना, अब कमर्शियल इंटरेस्ट को रिबा करार देकर हराम करार देना, ये सारे लैंड मार्क्स हैं कि जो इशारा कर रहे हैं किसी चीज की तरफ, मामला किधर जा रहा है। फिर ये कि ये जो 14वीं सदी के मुजद्दिद थे शेखुल हिंद, उसके बाद से कुछ ऐसी शख्सियतें अजीम पैदा हुई हैं हिंद में, जिनको मैं समझता हूं कि 14वीं सदी के मुजद्दिद और 15वीं सदी के मुजद्दिद के दरमियान, ये 15वीं सदी के मुजद्दिद की राह को सीधा करने वाले, जैसे कि हजरत याहया ने कहा था मैं तो आने वाले का रास्ता सीधा कर रहा हूं हजरत ईसा के लिए, ऐसे ही 15वीं सदी के लिए इमाम मेहदी के लिए रास्ता साफ करने वाले सबसे पहले अल्लामा इकबाल, जिन्होंने इस्लाम का तसव्वुर दीन की हैसियत से दोबारा जिंदा किया है, वरना इस्लाम एक मजहब की शक्ल इख्तियार कर चुका था। फिर मौलाना मौदूदी, मौलाना अबुल कलाम आजाद हुकूमत इलाहिया के नारे के साथ मैदान में आए। ये इकबाल ने जो तसव्वुर पेश किया था, उस पर अमली जिद्दोजहद के लिए हिजबुल्लाह कायम हुई। नोट कर लीजिए, 11 बरस का फर्क है उम्र का अल्लामा इकबाल के और अबुल कलाम के। और 1913 में जब हिजबुल्लाह कायम की है, उस वक्त अल्लामा इकबाल की मिल्ली शायरी अपने उरूज को पहुंच चुकी थी। फिर यह कि अल्लामा इकबाल के बाद ताबील जो है इस काम की, वो अबुल कलाम ने की, लेकिन रिवायती उलमा की शदीद मुखालफत की वजह से वो बददिल होकर छोड़ गए, कांग्रेस में शामिल हो गए, बिसात जो है हिजबुल्लाह की उन्होंने लपेट दी। फिर मौलाना मौदूदी आए, उन्होंने वो डोर जो है उसका सिरा थामा, जमात इस्लामी कायम की, हुकूमत इलाहिया ही के क़याम के लिए। अगरचे मेरे नजदीक ये कि वो इंतखाबी और एक कौमी सियासत की एक जमात बनकर पाकिस्तान में जो है दलदल में फंस गई है। अब हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, तंजीम इस्लामी और ये तहरीक खिलाफत जिसके तहत ये जलसा हो रहा है, ये सारी चीजें वो हैं कि आपको सिवाय पाकिस्तान के और कहीं नहीं मिलेंगी पूरी दुनिया में। मालूम होता है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है इसमें। और इसके साथ अब जमा कर लीजिए अफगानिस्तान की इमारत अफगानिस्तान, इस्लामी इमारत अफगानिस्तान कायम हो चुकी है। ये पिछले 20 सालों में जो कुछ वहां होता रहा है, उससे पहले तसव्वुर नहीं हो सकता था।
کابل جو ہے وہ تو جیسے پیرس کا تمدن تھا ویسے کابل کا تھا، وہی لباس، وہی سکرٹس۔ یہاں جب آئے تھے شاہ ظاہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ وہ سکرٹ میں ملبوس تھی۔ کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیرس کی طرح کا شہر تھا۔ آج کابل جو ہے جا کر دیکھیے، علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں۔ کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور۔ یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے۔ اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے۔ بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے: خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں۔ خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر۔ یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے۔ شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہوں گے، اور ہمارا کانسیپٹ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے۔ اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی کوئی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے، اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں۔ کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے۔ وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے۔ جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے، یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے، ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے۔ اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، کارواں چلے گا یہاں سے، یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی، اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائیں گے۔ حضرات، میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجرید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے، جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا، مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے۔
تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر. آخری بات یہ کہہ رہا ہوں، ہم پاکستانیوں کے کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ یہ بختے میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات. پہلی بات یہ کہ ہماری جد و جہد مرکوز ہو جانی چاہیے کہ یہاں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کریں. اس کے دو راستے ہیں. ایک سہل راستہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی اس کو سہل کر دے. اگر بظاہر تو بڑا مشکل ہے، نظر آتا ہے کہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، کر لیں تو پھر بہت آسان راستہ ہے. تمام دینی جماعتیں پاور پالیٹکس سے، الیکشن کی سیاست سے وِڈرا کریں اور اپنی تمام توانائیاں متحد ہو کر مرکوز کر دیں. نمبر ایک یہ کہ پاکستان کے دستور میں جس قدر اسلامی دفعات آ چکی ہیں، ان کو جو غیر مؤثر کرنے والے چور دروازے ہیں وہ بند کروائے جائیں. جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے مہم چلائی تھی نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں کہ یہ ترامیم آپ مزید کر دیجئے، تو یہ جو چور دروازے ہیں جس کی وجہ سے قرارداد مقاصد ہو، دفعہ 227 ہو، یہ سب کے سب، اور یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے، یہ سب غیر مؤثر پڑے ہوئے ہیں. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غیر مؤثر پڑی ہوئی ہے. ساری چیزیں موجود، پورا اسلام موجود ہے لیکن غیر مؤثر ہے. چور دروازے بند کر دو خدا کے لیے، تاکہ یہ اس مؤثر ہو جائے. بڑی آسانی کے ساتھ، بہت ہی عمدگی کے ساتھ، بغیر کسی خون خرابے کے اسلامائزیشن آف لاس اور اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے. اور نمبر دو یہ استیصال منکرات کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے لیے میدان میں آ کر کے ہمیں نہ حکومت چاہیے نہ اقتدار چاہیے، ہمیں صرف یہ چاہیے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام، اسے ختم کرو، اسے ختم کرو، اسے ختم کرو. اس کے لیے میدان میں آئے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. حضرات اگر یہ کام ہو جائے، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد. یہ تھا ویڈیو ڈاکٹر اسرار احمد سر کا. یہ بڑے اچھے سے بتایا ہے، اور یہ بتا رہے کہ امام مہدی کا طالب مطلب پاکستان سے اس لیے ہے کہ پاکستان سے ایک فوج نکلے گی، طالبان سے اور پاکستان دونوں مل کر امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو قائم کریں گی. اور یہ امام مہدی علیہ السلام سعودی عرب میں رہیں گے اور وہ چھپتے پھرے گی ادھر سے ادھر، کوئی انہیں دیکھ نہ لے یا کوئی انہیں مطلب پکڑ نہ لے تاکہ. اور یہ بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ان کو ہدایت دے دیں گے اللہ تعالیٰ، اور سب جتنا بھی مسلمان ہیں ان کو پکڑ لیں گے، جیسے چھپے رہیں گے کہیں جا کر ان کو ڈھونڈ کر پکڑ لیں گے. پکڑنے کے بعد ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. بیعت کرنے کے بعد وہ پھر جو پاکستان سے ایک فوج نکلے گی. اور طالبان میں تو ابھی تو زیادہ سے زیادہ اسلامک نظام لاگو ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے پورا ڈالر کا بھی سسٹم نہیں ہے وہاں پہ. اور ابھی طالبان میں کچھ حکومت بن رہا ہے اس کا اسلامک نظام، اور پاکستان میں تو ابھی فی الحال میں نہیں ہے، مگر پاکستان سے فوج نکلے گی اور طالبان دونوں جگہ سے فوج نکلے گی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا حکومت قائم کریں گے. اور فوج جا کر سعودی عرب میں چلی جائے گی اور وہاں سے حکومت ان کی قائم ہوگی. اور سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، اپنے دوستوں کے یہاں شیئر کرے.